بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا سید السادات جیتک قاصدا ارجو رضاک و احتمی بحماک یا اکرم الثقلین و یا کنز الورا جدلی بجودک و اردنی برداک. ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. ایک دفعہ اور جھوم کر درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے، ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے. اے میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب. ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے، اے میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب. دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، اور قربت کا یہ عالم کہ رگ جاں سے قریب، اور قربت کا یہ عالم کہ رگ جاں سے قریب. بے اثر ہو کہ رہ نہ جائے بلند وہ دست التجا کر، دعا سے کب روکتا ہوں تجھے مگر سمجھ بوجھ کر دعا کر. نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا. نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا. خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر، خدا خدا کر. خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر، خدا خدا کر. بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے وہ حرارت گئی، وہ شرارہ گیا. دعوت حسن کردار بے سود ہے تھا جو حسن عمل کا سہارا گیا. بد نصیبو شہنشاہ کونین سے، صاحب قربت قاب قوسین سے. تم نے کی دشمنی ہم نے کی دوستی، کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا گیا. کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا گیا. ان کے کوچے میں مر کر یہ ظاہر ہوا، ان کے کوچے میں مر کر یہ ظاہر ہوا. کچھ نہیں فرش سے عرش کا فاصلہ. ان کے کوچے میں مر کر یہ ظاہر ہوا، کچھ نہیں فرش سے عرش کا فاصلہ. گود میں لے لیا رفعت عرش نے قبر میں جس گھڑی میں اتارا گیا. گود میں لے لیا رفعت عرش نے قبر میں جس گھڑی میں اتارا گیا. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جہاں تک ذکر آپ نے کل سماعت فرمایا تھا، اس کے بعد آیت کریمہ میں تذکرہ کیا جا رہا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ. خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، لیکن حکم سب کے لیے عام ہے. گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ بات خود آپ سے بھی کہی جا رہی ہے، مجھ سے بھی کہی جا رہی ہے، سب سے کہی جا رہی ہے. ہاں، خطاب حقیقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تھا.
کہا گیا وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ، اے حبیب تم جس حالت میں بھی ہو، فی شان، جس حالت میں بھی ہو، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور تم قرآن کی جتنی بھی تلاوت کرو، قرآن کا جو جو حصہ بھی تم پڑھو، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور جو کچھ بھی تم کام کرو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ان تمام تر چیزوں کو ہم اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، اِسْتُفِيدُونَ فِيهِ، جب تم اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ گویا سمجھیے کہ ان میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں آیت کریمہ کے اندر، اس کا تعلق سارے لوگوں سے ہے، سب سے ہے، اگرچہ حقیقتاً خطاب اصلی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تھا، اور رب کی شان یہی ہے کہ وہ سب کے حالات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، تو گویا خطاب تم میں سے ہر ایک کو، ہم میں سے ہر ایک کو ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تمہاری جو بھی حالت ہو، فی شان، جو بھی تمہاری حالت ہو، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور تم قرآن کا جو بھی حصہ پڑھو، جہاں کہیں بھی پڑھو، چاہے مسجد میں بیٹھ کر یا گھر پہ بیٹھ کر، چاہے زور سے یا آہستہ سے، گھر کے باہر یا دوستوں میں رہ کر، جس طرح سے بھی تم پڑھو، آہستہ آہستہ یا بآواز بلند، جو کچھ بھی تم پڑھو قرآن کا حصہ، اور جو بھی تم کام کرو، مسجد کے اندر یا مسجد سے باہر، مسجد کے لیے یا اپنے لیے، گھر کے اوپر رہ کر یا بازار میں ہو کر، دن کے اجالے میں یا رات کی تنہائی میں، اپنے شہر میں رہ کر یا کسی دوسرے ملک میں جا کر، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، جو کچھ بھی تم کرو گے، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم تم میں سے ہر ایک پہ گواہ ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ شہوداً، شہید، شہود، گواہی اس وقت دی جاتی ہے جب کوئی دیکھے، اور اللہ سے اچھا دیکھنے والا کون؟ تو کہا تم جو کچھ بھی کرتے ہو، جس کسی حالت میں بھی ہو، ہم اس کے گواہ ہیں۔ استفیدون فیہ، جب تم اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اسے بھی ہم سمجھتے ہیں، اسے بھی ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ یہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ صحابہ کرام جب ان تمام تر چیزوں کے اوپر جایا کرتے تھے تو وہ لرز جایا کرتے تھے۔ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر وہ جو تمہارے دل میں ہے تم اس کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ ان میں سے ہر ایک چیز کا حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر اللہ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخش دے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کانپ گئے، لرز گئے۔ فاروق اعظم، ابو بکر صدیق جیسے صحابہ کرام بھی
جو رات دن نیکیوں میں لگے رہتے تھے وہ بھی لرز گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بڑا سخت حکم ہے، ہم کیسے اس سے بچیں گے؟ قرآن تو یہ فرماتا ہے ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہارے دل میں ہے، سینوں میں چھپا ہے، اسے تم ظاہر کرو چاہے تم اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب بھی دے سکتا ہے، اسے معاف بھی کر سکتا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ ہم اپنے دل کے اندر آنے والے خیالات کے اوپر کیسے پابندی لگائیں؟ یہ دل ہے، اس میں تو کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا ہے، کس طرح سے ہم اس پہ پابندی لگائیں؟ اگر اس کی بھی گرفت ہوئی تو ہم تو کسی بھی کام کے نہیں ہیں، ہمارا مقر، ہمارا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ پھر اگر دلوں کے خیالات، ذہنوں کے تصورات، اس کے اوپر بھی رب تبارک و تعالیٰ اگر گرفت فرمائے گا تو ہم کو تو جنت ملنے والی ہے ہی نہیں، جہنم ہی کے مستحق ٹھہریں گے۔ بڑا سخت گزرا یہ، رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، آسانی فرما دی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو مکلف نہیں کرتا مگر اتنا ہی جتنا اس کے اختیار میں ہے۔ دل کے خیالات اختیار میں نہیں ہیں، ذہن کے تصورات اختیار میں نہیں ہیں۔ ہزار ہم چاہیں نماز پڑھتے وقت کہ صرف اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کو سمجھیں گے، یعنی کہ اللہ کی نورانیت، اس کے انعامات کے اندر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہزار کوشش کر کے کھڑے ہو جائیے آپ، صرف اللہ کا تصور، اللہ کی رحمتوں کا تصور، اس کے جلال و جمال یا اس کی نورانیت و نورانیت کا تصور اور اس کی خالقیت، اس کی رازقیت کا تصور جما کر کے ہم صرف اللہ ہی کی یاد میں رہیں گے پوری نماز میں۔ آپ کھڑے ہو کے دیکھ لیجئے کیسی کیسی جگہ خیالات چلے جاتے ہیں، جہاں نماز سے پہلے نہیں جاتے ہیں وہاں نماز میں چلے جاتے ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میں سوچ کے یہ کھڑا ہوا تھا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو سوچوں گا ہی نہیں، جیسے کہتا ہے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ دی، حرام کرنے والی چیز ہے، تحریمہ کے معنی ہی ہے حرام کرنے والی چیز۔ کس چیز کو حرام کیا اس نے؟ کھانا نماز سے پہلے جائز تھا، حلال کھانا، اب حرام ہو گیا۔ تم آپس میں گفتگو کر سکتے تھے اللہ اکبر کہنے سے پہلے، اب گفتگو کرو گے نماز خراب ہو جائے گی۔ کھانا پینا سب ختم، تکبیر تحریمہ ہو گئی۔ اس لیے ضمناً یہ بات میں عرض کر دوں، تل یا تل کی برابر اگر کوئی نماز کے وقت اندر کھا لے، نماز اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی چھوٹی سی چیز آپ کے دانتوں میں اٹکی ہوئی ہے، گوشت کھایا ہے آپ نے، دانتوں میں اٹکا ہوا ہے، آپ نماز میں کھڑے ہوئے، آپ نے زبان سے اس کو نکالا اور نگل گئے، نماز خراب ہو جائے گی آپ کی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہہ چکے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے حرام کر دینے والی چیز، یہ پہلے جائز تھی تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے، اب جائز نہیں، اب نماز خراب کر دے گی۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور سے افطار کرنے کے وقت، کیونکہ کھجوروں کے جو ریشے ہیں نا وہ منہ میں لگے رہتے ہیں، یا تو زمزم شریف یا پانی کے ذریعے اچھی طرح سے اندر ہی اندر اسے گھول کر کے اس کو پی جائے کہ اب نماز کے وقت وہ پریشان نہ کرے، یا پھر صحیح طرح سے جا کر کے کلی کرے۔ اگر اس کے دانتوں میں کسی کے دانت ایسے ہوتے ہیں کہ بیچ میں بہت بڑے بڑے ہول ہوتے ہیں اور اس کے اندر بوٹیاں بھی اٹکتی ہیں، جب بوٹیاں اٹکتی ہیں تو پھر کھجور کے دانے، کھجور کا جو گودا ہوتا ہے اچھی طرح سے رہ جائے گا۔ اگر وہ رہ گیا اور آپ نے نماز کے وقت محسوس کیا، اپنی زبان سے اس کو نکالا اور اندر نگل گئے، تو نگلنے کے ساتھ ہی نماز خطرے میں ہے آپ کے۔ اگر وہ تل یا تل سے زیادہ بڑی چیز ہے، نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یا تو اچھی طرح سے کلی کریں، خاص طور سے وہ لوگ جن کے دانتوں میں زیادہ گیپ رہتا ہے، یا پھر اچھی طرح سے کلی کر کے نیچے لے جائیں۔ عرض یہ کہا تکبیر تحریمہ کہہ دی آپ نے،
اب تکبیر تحریمہ کہہ لینے کے بعد جو چیز پہلے جائز تھی اب آپ کے لیے حرام ہو گئی. ہزار کوششیں آپ نے کی کہ رب کے علاوہ کسی اور چیز کا تصور نہ آئے، لیکن آ جاتا ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا. ایسا نہیں کہ آج کے زمانے میں ایسا ہے. کچھ لوگ تو نماز پڑھتے پڑھتے ساری شوق کا حساب لگا لیتے. ایسا بھی نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. جیسے ہی آئے خیال دور بھگائے، جیسے ہی خیال آئے دور بھگائے. مولا کائنات کی بارگاہ میں وہ آدمی حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضرت نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، کبھی آتے ہی نہیں ہیں اس سے پہلے. کوشش کرتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں کہ وہ دور ہو جائیں، مگر کرتا ہوں اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں، کرتا ہوں پھر آ جاتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جس نماز میں اس طرح کے بالکل بھی خیالات نہ آئیں وہ تو یہود و نصارہ کی نماز ہوتی ہے، نصرانیوں یہودیوں کی نماز ہوتی ہے. مسلمانوں کو تو آنا ہی ہے، ان کی نماز میں تو خیالات آئیں گے ہی. اس لیے کہ جہاں پر جس گھر میں مال ہوتا ہے نا چور وہیں گھستا ہے. جہاں مال ہے ہی نہیں چور جائے گا ہی نہیں. تو یہود و نصارہ بھی نماز پڑھتے ہیں، شیطان وہاں نہیں جاتا، اس لیے وہ سمجھتا ہے ان کی تو ہو ہی نہیں رہی ہے. لیکن جہاں دیکھتا ہے کہ یہ قبول ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے رب کا قرب سے مل سکتا ہے، تو شیطان مسلمان ہی کے پاس آتا ہے، اسی کو بہکاتا رہتا ہے. ارے ابھی تو وہ چیز تجھے یاد آئی نہیں، وہ بھی یاد آنی ہے، وہ بھی یاد آنی ہے، وہ بھی یاد آنی ہے. تو مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ خیالات اس طرح کے دنیاوی نماز کے اندر آئیں اور اس کو وہ ختم کرتا جائے. اور بالکل ہی خدا کی یاد میں اگر اس طرح سے وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ اب اس کے اور بندے اور رب کے درمیان کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو مقربین کی نماز ہے، اللہ کے ولیوں کی نماز ہے. وہ مرتبہ تو بہت بڑا ہے، ہم آپ سے کیسے ادا ہو سکے گا. جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلا. جوان انسان کی شکل میں آئے تھے، کالی داڑھی تھی، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے ان کو پہچانا نہیں. مشکاہ شریف کی پہلی ہی حدیث ہے. آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل آ کر کے بیٹھ گئے. صحابہ کرام فاروق اعظم اس کی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تعجب تھا کہ یہ انسان ہے کہاں کا. اگر یہاں کہیں کا ہوتا تو ہم اسے پہچان لیتے، کہیں اور سے اگر آیا ہوتا تو اس کے چہرے کے اوپر گرد و غبار ہوتا، اس کے کپڑے میلے ہوتے. اس کے کپڑے صاف ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہی کہیں کا ہے. اس کا چہرہ بالکل نورانی ہے، داڑھی بالکل نورانی ہے، اس کے کپڑوں پہ گرد و غبار بالکل بھی نہیں ہے، صاف ستھرے ہیں. مطلب یہ یہیں کہیں کا ہے. اور یہیں کہیں کا ہوتا تو ہم جانتے، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہیں اور کا ہے. تو یہ ہے کون؟ آئے فاسند رکبتیہ یا رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں سے لگا دیا. صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ یہ کیسا ہے کہ ہم لوگ اتنے ادب سے دور بیٹھتے ہیں، یہ بالکل قریب جا کر کے بیٹھ گیا. اور وہ بھی اس طرح سے کہ اب اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں سے لگا دیا. ووضع یدیہ علی کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھوں کو، اب دو ترجمے، اپنے ہاتھوں کو یا تو اپنی رانوں پہ رکھا یا اپنی ہاتھوں کو نبی کے رانوں پہ رکھ دیا. اور اس کے بعد سوال کرنا شروع کیا، ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جواب دیا ایمان یہ ہے. جب جواب دیا تو اس نے جواب میں کہا، اللہ کے رسول نے کہا ایمان اس کا نام ہے، تو وہ کہتا ہے صدقت، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو فاروق اعظم کہتے ہیں ہمیں اور زیادہ تعجب ہوا کہ پوچھتا بھی ہے پھر یہ بھی کہتا ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پہلے ہی سے معلوم ہے اس کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. پوچھا احسان کیا ہے یا رسول اللہ. جب احسان کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان، اخلاص اس چیز کا نام ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا اس طرح سے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. سوالات کر کے وہ چلا گیا. جانے کے بعد نگاہوں سے اوجھل ہو گیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگو جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم کو تو نہیں معلوم کہ یہ کون تھا، ہم نہیں جانتے اس کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل تھا، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ اس لیے رب کی طرف سے آیا تھا کہ تم کو تمہارا دین سکھائے۔ رب نے ان کو بھیجا تھا کہ یہ سوالات کریں، جوابات میں دوں اور تم جواب اس کے سنو۔ تو احسان یہ ہے کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو یقین جانو کہ اللہ ضرور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی کا آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا سنو، اور تمہارے رب کے علم سے کچھ بھی غائب نہیں ہے، کچھ بھی غائب نہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر جو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ حصہ ہوتا ہے اس کی برابر بھی رب کے علم سے کچھ بھی غائب نہیں ہے۔ ہر ذرے کو دیکھو، یہاں پر ذرہ ہے نا، اور قرآن شریف کی اور مقامات پر بھی ذرہ آیا ہے۔ ذرہ اردو میں بھی بولتے ہیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ یہ ذرہ کہتے کس کو ہیں؟ مختلف جگہوں پہ مختلف تشریحات اس کی ملی۔ ذرہ کی ایک میننگ بتائی گئی چھوٹی سی چونٹی، بعض لوگوں نے کہا ذرہ کہتے ہیں جو سب سے چھوٹی چیز ہے اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو سید المفسرین ہیں ان سے پوچھا گیا ذرہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سمجھانا چاہا کہ میں بتاؤں ذرہ کسے کہتے ہیں۔ آپ نے اپنی دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر مارا، اس کے اوپر مٹی لگی، آپ نے اس پہ پھونک لگائی زور سے اس طرح سے، تو اس میں سے وہ نکل کر کے مٹی کے ذرات اڑے نا، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو دیکھ رہے ہو اس میں سے ہر ایک ذرہ ہے۔ تو وہ اپنے اعتبار سے جو سب سے چھوٹی چیز سمجھانا چاہتے تھے اس کے اعتبار سے انہوں نے سمجھایا اس کو کہ یہ دیکھو یہ ذرہ ہے۔ شفا شریف کی ایک شرح نسیم الریاض ہے، نسیم الریاض کے اندر ذرے کے بہت سارے معنی لکھے گئے، اس میں سے ایک یہ بھی کہ سب سے چھوٹی چیز کہ جس کو رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا جو قرآن شریف فرماتا ہے، پہلے ترجمہ سنیں۔ ترجمہ کیا؟ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین کے ذرے کے مثقال برابر بھی، ذرے کی برابر بھی تمہارے رب سے کچھ غائب نہیں ہے، نہ زمین میں ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز نہ اس سے بڑی کوئی چیز کوئی ہے ہی نہیں جس کو کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھ نہ دیا ہو۔ ذرے سے چھوٹی چیز کے لیے بھی فرمایا ولا اصغر من ذالک، اس سے چھوٹی چیز بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اب تم تلاش کرو، آج کے زمانے میں آج کے سائنس دانوں نے ابھی تک جو سب سے چھوٹی چیز اس کی شمار کی ہے یا اس کی تحقیق کی ہے وہ ڈی این اے ہے، کہ آپ کے ڈی این اے کے ذریعے بڑی بڑی چیزیں پہچان میں آ جاتی ہیں، کون کس کی نسل سے ہے، کس میں کس کا حصہ ہے، کہیں تحقیق نہ ہو پائے تو ڈی این اے کے ذریعے تحقیق کرا لیتے ہیں۔ ایک انگلی کے چھوٹے سے پورے کے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں ڈی این اے آ سکتے ہیں۔
اتنی چھوٹی چیز ہے جس کو آج کے سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتایا، مگر قرآن مجید پہلے ہی سے بتاتا ہے کہ اے لوگو، جس چیز کی سب سے چھوٹی چیز ہونے کا دعویٰ تم نے کیا ہے ابھی تم آخر تک نہیں پہنچے، اس سے چھوٹی بھی ہوتی ہے جسے صرف رب جانتا ہے۔ ابھی تک تو یہاں تک پہنچے ہیں نا، ڈی این اے تک تو آئے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اس سے چھوٹی چیز کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے کہنے کے مطابق چھوٹی چیز نہیں ہے، مگر ہے، یقیناً ہے، اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، کوئی بھی اس سے، کس سے؟ ذرہ، اور ذرے کے بارے میں بتا دیا گیا سب سے چھوٹی چیز۔ سب سے چھوٹی چیز آج کے زمانے میں ڈی این اے، اس کا ایک حصہ، ایک اس کا جنس کا ایک فرد، لیکن اس سے چھوٹی بھی ہوتی ہے ولا اصغر من ذالک۔ آج معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کل کو کوئی اس سے چھوٹی چیز معلوم کرے، ممکن ہے کہ نہیں بھائی ابھی تک ہم کو معلوم نہیں تھا، کہ ان کی تحقیق رفتہ برفتہ روز بروز بڑھ رہی ہے، آگے جا رہی ہے، تو ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد کچھ تحقیق کرے اور کہے کہ نہیں ڈی این اے سے بھی چھوٹی چیز نکل کر کے آئی، تو ہم کہیں گے ابھی بھی حد نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے چھوٹی بھی چیز ایسی ہے جسے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے۔ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ تو قرآن مجید نے سب سے پہلے یہ کہا تم جس حالت میں ہو تمہارا رب تمہیں جانتا ہے۔ پھر فرمایا جو قرآن کا تم حصہ جس طرح سے بھی پڑھتے ہو تمہارا رب تمہیں جانتا ہے۔ کس انداز سے پڑھتے ہو اب دیکھ لو، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قرآن کس طرح سے پڑھ رہے ہو۔ جلدی جلدی پڑھو گے نا تو قرآن بھی خوش نہیں ہوگا اور اللہ بھی خوش نہیں ہوگا، اس لیے کہ خود حدیث شریف کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے رب تعلیم للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پہ لعنت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے اللہ تو نے مجھے اس طرح سے تو نہیں اتارا ہے کہ یہ تیرا بندہ مجھے اس طرح سے پڑھ رہا ہے، مجھ کو تو بڑے اچھے انداز سے اتارا گیا ہے اور یہ خراب کر کے پڑھتا ہے۔ ارے آپ کسی کو اگر لیٹر لکھیں اور کسی سے کہیں کہ اسے پڑھیں اور وہ غلط سلط پڑھے تو بتاؤ آپ کو اچھا لگے گا؟ خراب لگے گا۔ کہیں کہ میں نے اتنی محبت سے اس لیٹر کو لکھا، لیٹر لکھنے والا انسان جس کو لکھا وہ انسان اس کا دوست ہے، آپ نے صرف پڑھنے کو دیا ہے، اس نے غلط سلط پڑھا، آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ کہیں گے میں نے ایسا لکھا ہی نہیں جیسے تو پڑھتا ہے، صحیح طرح سے پڑھ جیسے میں نے لکھا ہے۔ تو جب تمہارے اپنے لکھے ہوئے لیٹر کی وجہ سے جب دوسرا کوئی رانگ پڑھتا ہے تم کو غصہ آتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، تو رب کے دیے ہوئے کلام کو کوئی اگر رانگ پڑھے تو اس لیے کوشش کی جانی چاہیے کہ قرآن مجید صحیح طرح سے پڑھا جائے۔ اگر کوئی صحیح طرح سے پڑھ نہیں پاتا ہے تو صحیح طرح سے پڑھنے کی کوشش کرے، اور اس کوشش کے زمانے میں اسے رب تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بعض جگہ یہ فرمایا گیا، یہ کہا گیا کہ جو قرآن کریم صحیح طور سے پڑھ نہیں پاتے لیکن کوشش کرتے ہیں صحیح پڑھنے کی، رب تبارک و تعالی اسے ڈبل اجر عطا فرماتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ کوشش تو کر رہا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کوشش کرنا ہی چھوڑ دیں آپ کہ نہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، نہیں یہ نہیں، بلکہ غلط ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جو بھی جس انداز سے تم قرآن مجید پڑھو رب سب جانتا ہے۔ اس کے بعد کہا جس حالت میں بھی تم ہو، جس حالت میں، ولا تعملون من عمل، جو کام بھی تم کرتے ہو رب تمہیں جانتا ہے۔ اگر یہ تصورات میں بیٹھ جائے، خیالات کے اندر آ جائے تو یقیناً بندہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ یہ اولیاء کرام اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں، کرتے ہیں، ہم آپ سے نہیں ہو پاتا ہے۔ جب یہ تصور اچھی طرح سے ذہن و فکر کے اندر بیٹھ جائے کہ اللہ ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے تو واقعی میں اس کے سارے کام گناہوں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ نیکیوں کا پتلا بن جاتا ہے۔ پھر وہ انسان ہوتا ہے کہ فرشتے بھی جا کر کے اس کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، فرشتے بھی فخر کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں یاد کرو وہ نوجوان جو حبشی آیا تھا،
بظاہر دیکھنے میں کالے کلر کا، کالے رنگ کا آیا۔ آنے کے بعد عرض کیا رسول اللہ بہت گناہوں میں شامل ہو جاتا ہوں، جی چاہتا نہیں ہے پھر بھی گناہ کر لیا کرتا ہوں، کیا میری توبہ ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اگر تو نے سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کی ہے تو یقیناً تیری بارگاہ تیرے گناہوں کو تیرا رب اپنی بارگاہ میں مغفرت کا درجہ عطا فرمائے گا، تجھے بخش دے گا، تیرے گناہ ختم ہو جائیں گے، درگزر کر دیے جائیں گے۔ یہ سن کر کے وہ گیا، کچھ دور جانے کے بعد پھر واپس آیا اور آنے کے بعد پوچھتا ہے یا رسول اللہ ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا جب یہ اس نے تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا ہے جو بات رہ گئی ہے؟ کہنے لگا یہ اور ارشاد فرما دیجئے کہ جب میں گناہ کیا کرتا تھا تو کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ جب میں گناہ میں شامل ہوا کرتا تھا تو کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، جیسے دن کی اجالے میں دیکھتا ہے ایسی رات کی تاریکی میں دیکھتا ہے، جیسے زمین کے اوپر دیکھتا ہے جیسے زمین کی تنہائیوں میں دیکھتا ہے، زمین کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس نوجوان نے یہ سنا، ایک زور سے چیخ ماری، نیچے گرا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے دل پہ یہ بات بیٹھ گئی، میں گناہ کرتا رہا اور میرا رب مجھے دیکھتا رہا، کتنا بڑا بے حیا ہوں میں۔ ایک گناہ کا کام باپ کے سامنے نہیں کرتا ہے، استاذ کے سامنے نہیں کرتا ہے، پیر کے سامنے نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا سگریٹ پینے والے، جو سگریٹ پیتے ہیں، باپ ہوتا ہے تو نہیں پیتے ہیں، پیر ہوتا ہے تو نہیں سامنے پیتے ہیں، اس کا کوئی بڑا استاذ بیٹھا ہوتا ہے تو نہیں پیتے ہیں، حالانکہ یہی کام باہر جا کے وہ کر لیا کرتے ہیں۔ اس سے پوچھے کو یہی کام جس کو تو نے صحیح سمجھ کے باہر جا کے کیا، اپنے باپ، اپنے پیر، اپنے استاذ کے سامنے نہیں کیا کہ نہیں ادباً میں نے نہیں کیا، اگرچہ یہ کام اس حد تک جائز ہے کہ جب تک اس سے ضرر نہ ہو۔ بیڑی پینا، سگریٹ پینا، اگر اس سے صحت کے اوپر، بدن کے اوپر افیکٹ پڑ رہا ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے اور اسے خود معلوم ہے کہ یہ مجھے نقصان دے رہی ہے تو اس کا پینا درست نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ لیکن حقہ ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، اگر اس حد تک کسی نے پی ہے کہ اس سے اس کی صحت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے اور ایک پی لی، دو پی لی، اس طرح سے، تو شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ حرام نہیں ہے۔ کوئی اگر نہ پیے تو بہت اچھا کام کر رہا ہے کہ گویا کہ اس نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے، بجائے اس کے بعد میں جا کر کے چھوڑے، پہلے ہی سے چھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن شریعت کی نظر میں وہ حرام نہیں ہے جب تک اسے یہ پتہ نہ چلے کہ ہاں یہ مجھے نقصان دے رہی ہے۔ تو ایسا کام جو شریعت کی نظر میں فی الحال جائز تھا وہ باہر جا کے تو کر رہا ہے، لیکن اپنے استاذ کے سامنے نہیں، اپنے پیر کے سامنے نہیں، اپنے باپ کے سامنے نہیں۔ کیوں؟ ادباً۔ تو پھر وہ حرام کام، اس نوجوان کے دل میں یہی بات آئی کہ میں گناہ کرتا رہا اور میرا رب مجھے دیکھتا رہا۔ اس تصور کو جب اس نے جمایا، ایک آہ بھری، نیچے گرا، اس کا انتقال ہی ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، جو کوئی بھی کام تم کرو گے، جو کچھ بھی تم کرو گے، اور جب یہ تصور دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ ہی کے لیے ہم کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ کبھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ اکیلا انسان 60 ہزار سے بھی لڑ بیٹھتا ہے۔ اکیلا انسان جب وہ طاقت آتی ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اخلاص پیدا ہو جائے، وہ کام سوائے خدا کے کسی لیے کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، پھر رب وہ طاقت دیتا ہے، وہ طاقت دیتا ہے کہ آدمی دیکھتا رہے کہ یہ طاقت کہاں سے آ گئی۔ آپ نے دیکھا نہیں حضرت قتیبہ ابن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب وہ جا رہے تھے کسی جہاد کے اوپر، لوگوں نے، اور بیچ میں وہ ندی آ گئی تھی، واقعہ تو تفصیلی ہے، بیچ میں وہ ندی آ گئی تھی، ساتھ میں لوگ بھی تھے، صحابہ کرام اور تشریف فرما تھے۔ اب ندی ہے لیکن کشتی نہیں، کافروں نے کشتیاں ساری جلا دی ہیں تاکہ یہ مسلمان پار ہی نہ کر پائیں، ادھر سے ادھر پہنچنے ہی نہ پائیں۔ اب کشتی نہیں ہے، کس چیز پہ سفر کریں؟ جانا ہے ادھر، کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، رب کے لیے جانا ہے۔
کس کے لیے؟ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے جانا ہے. کس کے لیے؟ خدا کے لیے جانا ہے، رسول کے لیے جانا ہے. اخلاص تھا، محبت تھی، خلوص تھا، للہیت تھی. آئے کنارے پر اور بہتی ہوئی ندی کے موجوں سے آ کر کے یہ ارشاد فرمایا، اے ندی کے موج لیتے ہوئی لہروں، اگر تم خدا کے حکم سے بہہ رہے ہو اور یقیناً خدا ہی کے حکم سے بہہ رہے ہو تو میں تمہیں ایک پیغام پہنچاتا ہوں. اب میں تمہارے اندر داخل ہونے والا ہوں اور تم جانتے ہو، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں صرف خدا کے لیے نکلا ہوں. اور پھر کہا، اے میرے اللہ، اگر میں اپنے لیے نکلا ہوں تو مجھے بہا دینا، ڈبو دینا اس پانی کے اندر. اور اگر تو جانتا ہے، یقیناً جانتا ہے کہ میں صرف تیرے ہی لیے نکلا ہوں تو مجھے اس بہتی ہوئی ندی کے اندر خشک راستے بنا دینا. یہ کہا تھا اور بسم اللہ مجرہا و مرساہا کہہ کر کے اپنے تیز ترین گھوڑوں کی ٹاپوں کو اس بہتے ہوئے ندی کے اندر ڈال دیا. کس پہ؟ اللہ کے بھروسے کے اوپر. ذرہ برابر بھی شک نہیں آیا ہوگا کہ یہ پانی مجھے ڈبو دے گا، یہ پانی مجھے نیچے لے جائے گا، میرے گھوڑے کو ختم کر دے گا. نہیں، بسم اللہ مجرہا و مرساہا کہہ کر کے تیز ترین بہتی ہوئی ندی کے اندر صرف انہوں نے ہی نہیں، ان کے سارے لشکر نے اس بہتی ہوئی ندی کے اندر اپنے گھوڑوں کو ڈال دیا تھا. تاریخ اسلام گواہ ہے، وہ پانی جو ڈبونے کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں جب کوئی جاتا ہے تو نیچے چلا جاتا ہے، اسی پانی نے خدا کے راستے میں نکلے ہوئے مجاہدین کے لیے راستے بنا دیے تھے. راستے بنا دیے. خشکی ہو گئی، گھوڑے کی ٹاپوں کے اندر سے پانی نہیں، ذرات نکل رہے تھے، مٹی نکل رہی تھی. یہ کب آیا؟ جب ان کا دل یقین کر چکا تھا کہ ہر کام میں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں. اور یہی صورتحال جنگ بدر کے موقع پر تھی. صرف 313 کل 17 رمضان شریف گزری. 17 رمضان شریف کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر کے اندر بے مثال کامیابی عطا فرمائی گئی. جو جتنے بھی بڑے بڑے کفار و مشرکین کے صنادید تھے، سارے کے سارے واصل جہنم ہو گئے. 950 تھے سامنے، ادھر صرف 313 تھے. 313 نے 950 یا 1000 کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا. یہاں 313 کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، 1 اونٹ تھا. 2 گھوڑے کس کے ساتھ؟ 313 کے پاس 6 زرہیں لوہے کے، وہ لباس جو پہنے جاتے ہیں، صرف ان معمولی کپڑوں کے اندر تھے ان 313 میں کی اکثر، جس پہ ایک تلوار لگے تو ختم ہو جائے. اور وہاں 900 950 یا 1000، کچھ کہتے ہیں نہ 950، بعض کہتے ہیں کہ 1000، کچھ کہتے ہیں کہ ان کے ہی آس پاس تھے. تو 950 یا 1000 ان کے پاس کتنے گھوڑے تھے، ہر ایک کے پاس لوہے کا لباس تھا، کھائے پیے تھے، مستی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، پیٹ بھر کے آئے تھے. یہاں تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، بھوکے تھے، پینے کے لیے صاف ستھرا پانی نہیں تھا، پانی جیسا بھی تھا وہ بھی تھوڑا بہت کہ جس سے صرف حلق تازہ ہو جائے. مگر کس کے سہارے لڑے؟ اللہ کے سہارے لڑے، رسول کی عظمتوں کے سہارے لڑے. 313 غالب ہو گئے 950 یا 1000 کے اوپر. وہ جانتے تھے، رب نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو وہ اللہ دیکھتا ہے. تو وہ لڑ رہے تھے اللہ کی عنایات کے سہارے، اللہ کی رحمتوں کے سہارے. اور پھر جب وہ اس جذبہ صادقہ کو لے کر کے میدان بدر کے اندر گئے تھے تو قرآن مجید نے خود سورہ آل عمران کے اندر، سورہ حج وغیرہ کے اندر جنگ بدر کا عظیم نقشہ پیش فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے کرم سے فرشتوں کی فوج کو مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے بھیج دیا تھا. 1000 3000 5000 تک رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے. جب اخلاص کسی کے دل میں ہوتا ہے نا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. خود جبرائیل امی آئے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کو مارنے کے لیے اپنی تلوار اٹھاتے تھے، لیکن ہم دیکھتے تھے کہ ہماری تلوار وہاں
پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر الگ ہو چکا ہے۔ ہم سوچتے تھے کہ اس کو کس نے مار ڈالا۔ صحابہ کرام نے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے وہ پہلے ہی سے ختم ہو جایا کرتا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ خدا کی بھیجی ہوئی فرشتوں کی فوج تھی جو تمہاری مدد کے لیے رب نے تمہارے لیے بھیجی تھی۔ خود جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم یلو کلر کا امامہ شریف پہن کر کے بدر کے جنگ کے اندر تشریف لائے تھے، خود آگے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، 313 کو غالب کر دیا۔ یہ 313 تھے، 313 جس کے یقین میں یہ آ جائے رب دیکھتا ہے، جو کچھ کرتا ہوں اسی کے لیے کرتا ہوں۔ کبھی یہ بات جب مولا کائنات کے دل میں آتی ہے تو وہ اکیلے جنگ خیبر کے وقت اکیلے خیبر کے قلعے کو اکھیڑ کر کے ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ وہ قلعہ خیبر جو 40 آدمیوں سے نہ اٹھے، وہ اکیلا حیدر کرار اٹھا لے۔ یہ طاقت کب آتی ہے؟ جب اسے یقین ہو جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کے مقابلے میں صرف 30 آدمیوں کو لے کر کے جانے والے تھے، ایک کے مقابلے میں 2,000۔ کہیں سنا ہوگا آپ نے کہ 60,000 کے مقابلے میں 30 آدمی نکلے ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، خالد بن ولید اپنے اوپر رحم و کرم کر، 60,000 ہیں سامنے، وہ بھی عرب ہی ہیں، جبلہ ابن احم غسانی کے لوگ ہیں، تندرست توانا ہیں اور جنگ کے اندر بہت ماہر ہیں، ماہر کامل، معمولی لوگ نہیں ہیں۔ کچھ کرم کر، 60,000 کے مقابلے میں 30 آدمی لے کے جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا، آپ کے کہنے سے 30 اور بڑھا لیتا ہوں۔ 30 اور بڑھائے، 60 ہوئے، مگر 60,000 کے مقابلے میں ابھی تو 1,000 کے مقابلے میں 1 ہوا کہ نہیں ہوا؟ عقل یہ کہتی ہے 2 گھنٹے میں ختم ہو جانا چاہیے تھا ان کو۔ ارے اگر وہ اپنے ہاتھ پاؤں نہ چلاتے، صرف گھوڑوں سے کہتے کہ روند ڈالو ان کو، تو 60,000 کے 60,000 گھوڑے تھے نا، روند ڈالتے، ختم کر دیتے، ہڈی پسلی تک نظر نہیں آتی۔ لیکن تاریخ اسلام گواہ ہے اس چیز کے اوپر کہ جنہیں خدا کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے، شام ہوتے ہوتے ان 60,000 لوگوں کے درمیان کھلبلی مچ چکی تھی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگو، اگر تمہیں پسند ہے کہ تمہارے بچے یتیم نہ ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں بیوہ نہ ہو جائیں، تو یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ آج تم ایسی قوم سے لڑ بیٹھے ہو جو مرنا جانتی ہی نہیں ہے۔ شام ہوتے ہوتے 60 لوگوں نے 60,000 کو بھگا دیا تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ وہ جو مسلمان کہے جاتے تھے، مسلمان تھے جن کے دل میں خدا کا یقین اس طرح سے تھا کہ اگر وہ اکیلا بھی جائے تو 60,000 کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ مسلمانوں کی شان رہی ہے، یہ اسلام کی عظمتیں رہی ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان دل میں صحیح طرح سے اس چیز کو بٹھا لے کہ میرے ہر کام کو، ہر فکر کو، ہر چیز کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میری اس تقریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سب کچھ کرتا ہوں، یہ صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں، نہیں، ایسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم لوگ تو انتہائی گناہگار سیاہکار لوگوں میں سے ہیں۔ نماز بھی 5 وقتہ صحیح طور سے ادا ہو جائے، وہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ یہ تو اولیاء کرام کی باتیں بتا رہا ہوں، اللہ کے مقرب بندوں کی باتیں بتا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا یوم وصال بھی کل 17 رمضان مبارک کو تھا، روتی تھی، بہت رویا کرتی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فضل و کرم سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا مشدہ دنیا میں رہ کر کے سنا دیا تھا، اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ عائشہ بخشائی ہے، پھر بھی رویا کرتی تھی۔ کون؟ زوجہ مکرمہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، عظیم محدثہ ہیں، عظیم فقیہہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
آنے والی آیت کریمہ میں تو میں بعد میں ذکر کروں گا، کیونکہ میں نے کل کہا تھا کہ مختصر سا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صرف تبرکاً پیش کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کو فقیہہ، عظیمہ، مفسرہ، محدثہ جتنا کہو وہ کم ہی کم ہے، 6 سال کی عمر شریف تھی، نکاح ہو گیا، ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میرا نکاح ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، بڑے بڑے اور بھی پیغامات تھے، لیکن نصیب میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ مکرمہ ہونا تھا۔ خود جبرائیل امین اپنی ہتھیلی پہ ایک تصویر لے کر آئے۔ اس سے یہ مت سمجھنا کہ تصویر بنانا جائز ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں نا، جہاں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو فوراً اس بات کو کلک کر لیتے ہیں کہ دیکھو پتہ چلا نا، جو لوگ ایک دم سے، ابھی تو وہ ہو گیا جو پہلے حرام کہتے تھے نا، وہ بھی خوب دن رات تصویریں کھنچواتے رہتے ہیں۔ پہلے بہت حرام کہتے تھے، اب بالکل حرام کہنا ختم، بلکہ آگے آگے پیش پیش ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے پیش پیش رہنے سے تصویر کو جو حرام کیا گیا تھا، کہا گیا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ کل تھا وہ آج بھی ہے، جو لکھا ہوا کل تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ تو جو لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جبرائیل امی بھی لے کر آئے تھے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جائز ہے۔ ارے بھائی، جبرائیل امی جو لے کر آئے تھے نا، وہ اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی تھی، یہ انسان کی طرف سے بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی تصویر کو حرام کہا گیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تصویر کو نہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے تصویر نازل فرمائی تھی، حضرت آدم کی، حضرت شیس کی، حضرت نوح کی، حضرت ابراہیم کی، وہ سب تھی موجود، مگر وہ کون؟ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی تھی۔ بندوں کی طرف سے ہو تو وہ درست نہیں۔ تو جبرائیل امی اپنی ہتھیلی کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لے کر کے آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ دیکھتے ہیں کون ہے؟ کہا ایک دن آئے گا کہ یہ آپ کی زوجہ مکرمہ بنیں گی۔ تو جس کے نکاح کے لیے پیغام جبرائیل امی لے کر کے آئے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 سال کی عمر شریف میں نکاح ہو گیا، کھیل ہی رہی تھی، پتہ بھی نہیں تھا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ جب والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بتایا گیا، ان کی والدہ حضرت ام رومان نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ہے۔ تو عمر میں تو کافی فرق، اور پھر حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ بولے بھائی، ان کو تعجب ہوا۔ آج کے زمانے میں بھی یہ چیز آڑے آتی ہے، خاندان میں رشتے ہوتے ہیں، آپس میں رشتے ہوتے ہیں، آپس میں لڑکا بھی موجود ہے، لڑکی بھی موجود ہے، بھائی بھائیوں میں، لیکن پھر بھی نہیں رشتے کرتے، کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، کچھ کہتا ہے یہ تو میں نے اپنی بہن، اس کو بہن سمجھ کے رکھا ہے یا دیکھا ہے، میرا نکاح اس سے کیسے ہو جائے گا؟ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ وہ بہن ہے مگر کزن ہے نا، کزن سسٹر ہے، سگی تو نہیں ہے، سگی سے حرام ہے، کزن سے نہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے کبھی نہیں ہوتا، دونوں ایک ساتھ پلے بڑھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں۔ اگر ایسا کبھی ہوتا تو کبھی حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح نہیں کیا جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اس زمانے میں ایسا تھا کہ کسی کو کوئی منہ بولا بھائی بول دیا کرتا تو اس کی اولاد، اس کی بھتیجی، تو کہنے لگے کہ عائشہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، اس سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، آپ نے فرمایا تم صحیح کہتے ہو، مگر یہ بھتیجی ہونا یہ اسلامی بھتیجی ہے، بھتیجی ہونے کا اعتبار دوسرا ہے۔ شریعت مطہرہ نے نکاح جائز قرار دیا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا پیغام آیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مجھے پتہ بھی نہیں تھا، انا آئی آنے کے بعد انہوں نے مجھ کو اندر بٹھایا، اور جب میرے باپ نے، میرے والد گرامی نے میرے اوپر پابندی لگائی، عائشہ اب تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ پہلے تو نکلتی رہتی تھی ادھر جانے کے لیے ادھر جانے کے لیے بچیوں کے ساتھ،
کھیلنے کودنے کے لیے. پھر فرمایا اب تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی. فرماتی ہیں تب مجھے پتہ چلا ارے میرا نکاح ہو گیا ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے والد گرامی، کوئی اگر ایک دن کی بچی ہے نا اس کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس کا جو ولی ہے وہ کر سکتا ہے شریعت کے نزدیک، حالانکہ یہاں کے قاعدے کے اعتبار سے، رول کے اعتبار سے نہیں کیا جانا چاہیے. 18 سال کی عمر ہے، 18 سال کے بعد پھر نکاح ہوتا ہے. لیکن اسلامی شریعت کہیں ہو کسی طور پر اس کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. ولی کو اس چیز کا حق حاصل ہے اسلامی اعتبار سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 9 سال کی ہوئیں اور مدینے میں آپ نے ہجرت فرمائی تو پھر آپ کی رخصتی ہوئی. اس وقت 9 سال کی عمر شریف تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کے اندر تقریباً 8 سال اور 5 مہینے تک رہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی تقریباً 40 سال سے زیادہ، 38 سال کے آس پاس آپ نے بغیر شوہر نامدار کے اپنی زندگی کو گزارا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کے حجرہ مقدسہ کے اندر آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پاک ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے. یہ شرف کسی کو حاصل نہیں. جب آپ کا وصال ہوا اس وقت آپ کا سر اقدس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک گود کے اندر تھا، آپ کی مبارک ران کے اوپر رکھا ہوا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہیں جن کے پیغام کا نکاح خود جبرائیل امی لے کر کے آئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 9 خصوصیات ایسی عطا فرمائی گئیں جو کسی اور زوجہ مکرمہ کو نہیں دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ 11 ازواج مطہرات تھیں، کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو کوارے پن میں جس سے آپ نے شادی فرمائی ہو سوائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے. سب بیوہ تھیں، کسی سے پہلے شادی ہو چکی تھی، بیوہ تھیں. پھر اللہ کے رسول نے اپنے نکاح میں ان کو لا کر کے ان کی عزت کو بڑھایا. 11 ازواج مطہرات سے آپ نے شادیاں کر کے عورتوں کی عزتوں کو ثریا تک پہنچا دیا، عورتوں کو عزت عطا فرمائی. اس وقت عورتیں بے عزت ذلیل و خوار سمجھی جاتی تھیں، بیواؤں کا تو کوئی مقام ہی نہیں تھا. یہ میرے نبی کی عظمت شان ہے کہ میرے نبی نے بیواؤں کو اپنے دامن تلے جگہ دے کر کے عورتوں کی عزتوں کو عرش سے بھی بلند کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ مکرمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہترین فقیہہ محدثہ تھی. بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے آ کر کے مسئلے پوچھا کرتے تھے اور وہ بتایا کرتی تھی پردے کے ساتھ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ عورتوں میں سب سے زیادہ حدیث جن کی کتابیں کتب احادیث کے اندر موجود ہیں وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. 2000 سے زیادہ اور 3000 سے کچھ کم احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں. بخاری اور مسلم جیسی احادیث، بخاری اور مسلم جیسی عظیم کتابوں کے اندر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فرمائی ہوئی احادیث موجود ہیں. ام المومنین تمام تر لوگوں کو کہا جاتا ہے. ام المومنین کا لقب در حقیقت یہ ایک ہے ام المومنین اور ایک ہے ام المومنات. بظاہر سمجھ میں آتا ہے جو مسلمانوں کی ماں ہوگی مسلمان مردوں کی تو وہ مسلمان عورتوں کی بھی ماں ہوگی، مگر تھوڑا سا فرق ہے. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہاری عورتوں کی ماں نہیں ہوں، میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں، عورتوں کی ماں نہیں. ایک نازک مسئلے کی طرف آپ نے توجہ دلائی. مردوں کی ماں کہا اور یہ درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی کو بھی جائز نہیں کہ نبی کی زوجہ مکرمہ سے وہ نکاح کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھی بہت زیادہ اس لیے رویا کرتی تھیں. وہ کہتی تھیں انتقال کے وقت کہ میرا مزار میرے گھر میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس مت بنانا، کیونکہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ تو آج آپ دیکھیں گے آپ کا مزار پاک جنت البقیع کے اندر تو ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پاک کے پاس نہیں ہے، حالانکہ ان کا حق تھا۔ وہاں فاروق اعظم کا مزار ہے، صدیق اکبر کا مزار ہے، وہ ان کا گھر تھا، وہاں ہوتی تو بہت اور زیادہ عظمت شان۔ کہا مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، مجھے شرم آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونے میں۔ وہ غلطی کیا تھی جس کی وجہ سے بار بار کبھی کبھی رویا کرتی تھی؟ احقاق حق ہی کے لیے گئی تھیں، حق ہی کے لیے تشریف لے گئی تھیں، مگر ایک مسئلہ ایسا آ گیا جس کو وہ سمجھ رہی تھیں کہ حق ہے، اسی کی وجہ سے بات تھوڑی آگے بڑھی، دو مسلمان فوجوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا اور اس میں کچھ لوگ شہید ہو گئے۔ بعد میں پھر معاملہ رفع دفع ہو گیا اور بات ختم ہو گئی، لیکن وہ کچھ لوگ جو شہید ہو گئے تھے ان کے شہید ہونے کا اتنا رنج تھا، اتنا غم تھا ان کو کہ یہ جو مسلمان شہید ہوئے یہ میری وجہ سے ہو گئے، اس کے لیے بار بار رویا کرتی تھی۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ عائشہ تو بخشی بخشائیے۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے اوپر جب کبھی تھوڑا سا الزام لگایا گیا، الزام تو کسی اور کے ذریعے نہیں، الزام اس سے پہلے بھی لگائے گئے، حضرت یوسف پر بھی الزام لگایا گیا تھا، حضرت زلیخا کے لیے، مگر ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ نے گواہی دلوائی اور کہا گیا کہ یوسف بالکل پاک صاف ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت مریم کے اوپر بھی الزام لگایا گیا، بغیر باپ کے بیٹا کہاں سے آیا، لوگوں نے تکلیف دی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم صرف ایک دن کے بچے تھے۔ حضرت مریم نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی ایک دن کے بچے سے پوچھ لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دن کے بچے ہیں، فوراً بول پڑے سنو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ بچہ بولنے لگا۔ حضرت مریم کے اوپر الزام لگایا گیا، گواہی کس سے دلوائی گئی؟ ایک بچے سے جو نبی تھے، حالت طفلی کے اندر ان سے گواہی دلوائی گئی۔ لیکن حضرت عائشہ کے اوپر جب الزام بعض لوگوں نے لگایا تو گواہی نہ کسی بچے سے دلوائی گئی، نہ خود رسول کی زبان سے دلوائی گئی، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر 10 آیات نازل فرمائی، جس کے ذریعے ان کی پاکی، ان کی طہارت، ان کی صفائی کا اعلان کر دیا گیا۔ آج بھی مسلمان پڑھتے ہیں، کل بھی پڑھتے تھے، قیامت تک پڑھتے رہیں گے، جب پڑھیں گے پتہ چلے گا عائشہ وہ ہیں جن کی طہارت، پاکیزگی اور عفت کا بیان خود قرآن کیا کرتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، رب تبارک و تعالیٰ ان کے قبر منور کے اوپر کروڑہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ سب سے محبوب ترین زوجہ مکرمہ تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور بے شمار مسائل انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ ساری ازواج مطہرات عزت والی ہیں، رفت والی ہیں، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ازواج مطہرات میں بے مثل اور بے مثال ہے، اور حضرت خدیجہ کی بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔